حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لے، پورے روزے اس نے رمضان کے رکھ لیے، اور پھر شوال کا مہینہ جب شروع ہوا، شوال کے مہینے میں اس نے 6 روزے مزید رکھ لیے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورا سال جو ہے وہ روزے رکھ لیے ہیں، پوری زندگی گویا کہ اس نے روزے رکھ لیے، وہ صائم الدہر ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک نیکی کی وجہ سے 10 کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو جب انسان 30 روزے رکھتا ہے 300 دنوں کا جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے، پھر جب مزید 6 دن روزے رکھتا ہے تو 60 دنوں کا ثواب مزید مل جاتا ہے، اور سال کے اندر ہے بھی تقریباً 360 دن۔ تو جب آپ نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ایسا ہے گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، پورے سال کے روزوں کا آپ کو اجر اور ثواب حاصل ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شوال کے روزے لگاتار رکھنا، پے در پہ رکھنا، تسلسل کے ساتھ رکھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ پے در پہ 6 روزے ایک ساتھ رکھ لیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک روزہ رکھا، پھر وقفہ کیا، پھر روزہ رکھا، پھر وقفہ کیا، چاہے 1 دن کا وقفہ ہو، 2 دن کا وقفہ ہو، 3 دن کا وقفہ ہو، آپ وقفے سے بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور لگاتار بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور شوال کے روزے رکھنا یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں رکھے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ رمضان کا روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے گناہ ملتا ہے، اور بعد میں وہ ساری زندگی رکھتا بھی رہے، وہ ثواب اور وہ اجر اس کو نہیں ملتا۔ لیکن شوال کے روزے اگر کوئی نہیں رکھتا اس کو گناہ نہیں ملتا، اس پر کوئی وبال نہیں، اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اور جو رکھتا ہے اس کو کیا ہے اتنا بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔